اور دلوں میں جو ہے محبت ہوگی، الفتیں ہوگی، گھر والوں کو دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا، دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا۔ تو بھی اب یہ ہے کہ گھروں کا دین جو ہے وہ سیکھنا جو ہے وہ پڑے کہ گھروں کا دین کیا ہے۔ میں کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کی پاؤں تلے جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم نے اچھا ہو جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، تم میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں سے میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو ہم جو کام کر رہے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے ساتھ مشغول ہو جاتے۔ یعنی گھر میں گھر والوں کا ہاتھ بٹانا، یعنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی دلجوئی کرنا۔ اور میں حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، حسن حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے تو آ کے قبر پر بیٹھ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہ پاتے اور ان کے جو ہے وہ کندھوں پر جو ہے وہ بیٹھتے، وہ جو ہے وہ سجدہ نہ کرتے، اس شفقت کی وجہ سے یہ کندھوں پر جو ہے وہ بیٹھتے۔ تو ایسی جو ہے وہ چھوٹوں سے ایسی محبت، ایسی شفقت اور میں کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اپنے جو ہے تمہارے بچوں کی وجہ سے اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے، اور آدمی ان کو دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بوجھ سمجھتا ہے، یعنی جو آدمی کے یعنی قریبی رشتے دار ہیں، جو آدمی کے یعنی قرابت والے ہیں، اگر ان سے آدمی تعلقات جو ہے وہ رکھے گا، بڑھائے گا اللہ کے لیے، تو اللہ عمر میں بھی برکت دیں گے، رزق میں بھی برکت دیں گے۔ میں کہ جو آدمی اللہ کو وہ قلب محبوب ہیں جو محرم کی ملاقات کے لیے وہ ہوتے ہیں، آدمی کی جو ہے خالہ ہے، اس کی پھوپھی ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی کتنے ہمارے محرم رشتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا آپس میں جو ہے یعنی محبت والے رشتے بنائے اللہ کے لیے ہے، ان سے جو ہے وہ جوڑ بٹھانا، ان کے کام آنا، اس کو اپنے ذمہ سمجھنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے وہ جب دین جو ہے وہ زندگی کے اندر آیا تو قرآن میں اللہ تعریف فرمایا، رحماء بینہم، آپس میں رہتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، خود ضرورت مند ہیں، خود احتیاج ہے، لیکن دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں، دوسروں کو ترجیح دینے۔ اخلاق ہے، یہ اخلاق سکھائے، جو تجھ سے توڑے تجھ سے جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے تجھ سے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تجھ سے معاف کر۔ میں جو غصے کی بات کو غصے کو پی لے گا، اللہ اسے امن سے اور ایمان سے بھرپور کرے۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا آدمی کو غصہ انسان ہو اور غصے کی بات ہو اور غصہ آدمی کو نہ آئے، غصہ تو آئے گا، لیکن غصے کو جو ہے اللہ کو وہ گھونٹ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو ہے غصے کا گھونٹ ہے اللہ کے لیے۔ آدمی بدلہ نہ لے، بدلے کی جو ہے وہ لے بھی سکتا ہو، اس طاقت بھی جو ہے وہ رکھتا ہو، لیکن اس لیے جو ہے وہ اپنا حصہ چھوڑ دے کہ اس سے جھگڑا ہوگا، اللہ جنت کے بیچ میں بہن دے دیں گے، جنت کے بیچ میں بہن دے دیں گے۔ اتنا بھی جو ہے دین ہے دوستوں کو بھائیوں دنیا کے اندر پھیلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی بھی خیر خواہی تھی کہ ان کا دنیا میں بھی بھلا ہو جائے، ان کا آخرت میں بھی بھلا ہو جائے، کہ وہ تو منصوبے بنا رہے ہیں کیسے ان کو جڑ سے ختم کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دل سے ان کے لیے مانگ رہے ہیں، ان کے پیچھے مارے بھی پھر رہے ہیں، ان کی منت سماجت کر رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور رات کو اللہ پاک سے جو ہے وہ رو کر جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ کیسے جو ہے یعنی ہدایت پر جو ہے وہ حاضر۔ تو میرے دوستو یعنی ہمارے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی ہے، اور محنت بھی ہمیں ایسے کرنی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اس سے اللہ پاک کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمارا جو کام بنے گا اللہ کی مدد سے بنے گا، اللہ کی مدد سے بنے گا، کہ جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جو ہے وہ محنت کی ہے ایسے میں اس کو ہم جو ہے وہ محنت کریں گے، ایسے جو ہے محنت کریں گے۔ تو میرے دوستوں کیسے جو ہے یہ معاشرہ قائم ہو جائے جو محنت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ قائم کر کے گئے تھے کہ مدینہ کی بستی ایسی ہو گئی تھی کہ کسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ تالا نہیں تھا،
سب ایک دوسرے کو اپنا جو ہے محافظ سمجھتے تھے کہ یہ سارے جتنے بستی والے ہیں ان کا میں محافظ ہوں، ہر ایک کی جو ہے وہ سمجھتا ہوں، ان کی ضرورتیں یہ میرے جو ہے وہ ذمہ ہے۔ یہ جو واقعہ سنتے ہیں کہ سری ایک گھر کے اندر آئی تو سب نے سمجھا کہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت مند جو ہے وہ ہمارے ساتھ والا ہے، تو جس نے بھیجی تھی پھر اس کے گھر کے اندر آ گئی کہ سب حاجت مند لیکن تو اللہ پاک نے پھر ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس بستی والے ایمان والے ہوں گے، تقویٰ والے ہوں گے تو ہم زمین آسمان کی برکات ان کے لیے جو کھول دیں گے۔ اور میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں ایسے پالیں گے جیسے جو ہے یعنی ہم پرندوں کو پالتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے صحابہ کے جو مسائل حل کیے ہیں یعنی وہ اعمال پر حل کیے، اعمال پر جو ہے وہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے جو ہے گھر کے حالات بڑے خراب ہو گئے، قرضہ جو ہے وہ گھر میں ہے، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کہ فرض صبح کے فرض و سنت و فرض جو ہے فردوں کے درمیان سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو کچھ دن بعد آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات پوچھے تو فرمایا یا رسول اللہ اب تو اللہ پاک نے اتنا دے دیا کہ پہلے میں لوگوں کا مقروض تھا، اب لوگ میرے مقروض ہیں، تو کتنا اللہ پاک نے ہمیں آسان کیا کہ جو آدمی گھر سے نکلے اور دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک فرشتہ اللہ مقرر فرماتے ہیں یہ ہمارا کہتا ہے تجھے جو ہے تیری حفاظت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دیا۔ اب بچوں کو آدمی یہ دعا پڑھا کے بھیجے گھر سے باہر تو یقین والا جو ہوگا وہ تو بے فکر ہو جائے گا کہ ہمارے بچے اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں جو ہوا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں، جتنے اذکار ہیں، میں کہ یہ حسن حسین ہے، میں یہ مضبوط قلعہ ہے، میری حفاظت ہے، جب تک آدمی کے ہوٹ کے ذکر بھیجتے رہتے ہیں تو یہ اللہ شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جب غفلت ہوتی ہے تو شیطان کو ضرورت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے اس کا اہتمام میں ذکر سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کا جو ہے استحضار ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میری شاعر سے زیادہ قریب ہے۔ میں آدمی گناہ کر نہیں سکتا کہ جب آدمی کو استحضار ہوگا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جو ہے استحضار میں جو ہے وہ۔ اور پھر میرے دوستوں کو بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں محنت دے کر گئے ہیں تو اپنی ذمہ داری کا احساس کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو محنت دی تو ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میرا جان، میرا مال، میرا وقت یہ جو ہے یہ امانت ہے، یہ میرا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے اور یہ امت کی امانت ہے، امت کی امانت ہے۔ اگر میرا جان، میرا مال، میرا وقت یہ لگ جائے گا اس لیے، اس کام کے لیے لگ جائے گا کہ کیسے دنیا میں دین زندہ ہو جائے تو یہ گویا کہ ٹھکانے لگ جائے گا، اور اگر یہ جو ہے یہ بچ گیا تو گویا کہ یہ تو ضائع ہو جائے گا، یہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم جو اپنی جان مال کو ہتھیلی پر رکھ کے یعنی پھرتے تھے کہ کیسے یہ لگ جائے، تو وہ ایک منصب عالم فرمانے لگے ہمارا آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ ہم تو بچاتے اپنی جان مال کو بچاتے ہم تو فقیر ہو گئے، اور صحابہ دوارا دین لگاتے وہ بادشاہ بن گئے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے نام پہ لگائے گا جان کو مال کو اللہ برکت دے گے، تو وہ لگاتے چلے گئے، اللہ اس کو برکتیں دیتے چلے گئے، یعنی عمر میں ایسی برکت کہ تھوڑے سے وقت کے اندر کتنا جو ہے وہ یعنی کتنا کام کر لیا۔
صحابہ کی جان میں برکت ایسی تھی کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ پاک نے اسے بہت بڑے جو ہے وہ کام کے لیے یعنی ان کے پاس جو ہے قسم خوشی کے عالم سے ہے وہ دین کا کام کیا، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، اور دنیاوی ذوق تو ہے نہیں، لیکن ایک جذبہ ہے کہ ہمیں دنیا میں دین زندہ کرنا ہے۔ تو ملکوں کے ملک، قوموں کی قومیں اللہ پاک نے کیا کہ ان کے جو ہے وہ ذمے میں وہ ہو گئے۔ تو ان کی وجہ یہ تھی کہ ہر صحابی کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ پست ہو جائے، اور انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی جو ہے وہ بن جائے۔ تو میں دین کا کام کر کے جو ہے آدمی سب سے زیادہ اللہ پاک کا محبوب بن سکتا ہے، اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو جبریل آئے اور پوچھا، یار ان کا نام لے کے پوچھا، یا رسول اللہ یہ ہیں؟ تو بڑے حیران ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ میں ان کو میں کیا ہے، ان کو تو دنیا والوں سے زیادہ جو ہے وہ آسمان والے جانتے ہیں۔ تو یعنی ایسی برکت اللہ پاک نے ان کی جانوں میں جو ہے وہ رکھی، اور ان کے مالوں کے اندر اللہ پاک نے جو ہے ایسی برکت رکھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم ایک جو ہے وہ سردار تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے تو وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غصے میں آ کے فرمانے لگے کہ اے عدی، کیا تم اس سے ایمان نہیں لاتے کہ ہمارے ساتھ چلنے والے یہ وہ ایسے غریب لوگ ہیں، اور ان کو تمہیں دنیا کے اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ ان سے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عدی تم دیکھو گے جب دین جو ہے وہ زندہ ہوگا، ہیرا کے مقام سے ایک عورت سونے میں ندی بھی چلے گی، بیت اللہ کے طواف کرے گی، اور کوئی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، اور کیسر و کسرا پتہ ہوں گے، ان کے خزانے جو ہے یہ ان کو ملے گی، ان کی شہزادیاں ان کی جو ہے وہ باندیاں بنیں گی۔ تو عدی بن حاتم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ تو بعد میں جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ ہیرا سے بیت اللہ تک کا علاقہ، یہ ہمارا علاقہ ہے، اس میں قزاق ہے، اس میں لٹیرے ہیں، یہ کیسے ماحول بن جائے گا؟ تو فرمایا کہ قسم کھا کے فرماتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت جو ہیرا سے چلی، بیت اللہ کے طواف کیا، اس سے پوچھا راستے میں تجھے لوگوں کو کیسا پایا؟ تو وہ کہہ رہی کہ مجھے ایسا لگا جیسے سب ایک باپ کی اولاد ہے، اور کیسر و کسرا خزانے جو صحابہ کو ملے تو مال غنیمت کے طور پہ حاصل کرنے میں میں بھی ان کے لیے وہ ساتھ تھا۔ تو جو اللہ کی مدد اور جو اللہ کے وعدے یعنی اس زمانے کے لیے تھے، وہ آج کے لیے بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے بھی ہیں۔ تو کبھی جو ہے وہ میرے اور آپ کی طرف سے ہے، یعنی دنیا میں دین زندہ ہو تو اس کا ذریعہ بھی ہم بن سکتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو اس پہ محنت نہ کر، ہم نے محنت نہ کی تو اس کا بھی ذریعہ جو ہے وہ ہم ہے۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آج سارے دنیا کے مسلمان جو ہے یعنی وہ اگر استغفار کریں گے، اللہ پاک سے معافی مانگیں گے کہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی نہیں آیا تھا تو ہمارے ذمہ کیا تھا کہ دنیا میں جتنے بسنے والے انسان ہیں کہ جہنم کی دہتی بھڑکتی آگ سے بچ جائیں، جنت جانے والے بن جائیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس محنت والا نہیں سمجھا، یعنی ہم کے بھی یہ دکان میرے ذمہ ہے، اور یہ جو ہے یہ گھر کی ذمہ داری سمجھی میں کہ آج اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ بقدر ذمہ داری کی آتی ہے۔ جیسی آدمی اپنے پورا ذمہ داری کو جو ہے وہ سمجھے گا، میں ہم اپنے آپ کو جو ہے سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار سمجھیں گے تو اللہ پاک کی ایسی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اور ایسی اللہ کی سمجھ نہیں دے گا۔ آدمی ذمہ داری کی نیت کرتے ہیں تو بھی یعنی اس کو ذمہ داری کی سمجھ کون دیتے ہیں؟ جی ایک آدمی تجارت کی نیت کرتا ہے تو اس کو تجارت کی سمجھ کون دیتے ہیں؟ تو جو آدمی جو ہے یعنی مادی لائف کی محنتیں کرتا ہے، اللہ اسے اس کی سمجھ دیتے ہیں۔ جو روحانی محنت کرے گا، جو اللہ چاہتے ہیں تو اللہ کی کیسی مدد اس کے ساتھ ہوگی اور کیسی اللہ اس کو سمجھ دے گی۔ میں کہ دین کا کام آدمی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے موقع شناسی دیتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے، مطلب شناسی، موقع شناسی، اور اللہ اپنے علم میں سے علم دیتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی دولت ہے میرے دوستوں۔ یعنی یہ آج جو ہے دین کی محنت نہ کر کے
اپنے آپ کو ذمہ دار نہ سمجھا ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا، اپنا بھی کیا، پوری امت کا بھی کیا. تو بھی آج تک ہم نے اس کو جو ہے یعنی اس کو جو ہے اپنی محنت نہیں سمجھا. اس پر جو ہے وہ استغفار کریں اور آئندہ کے لیے ہم نیت کریں کہ جو بھی اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ کیا ہے بھائی یہ جو ہے ہم دین پر لگائیں گے تاکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ دین زندہ ہو جائے. سارا نیت کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی کہتے ہیں 4 مہینے لگا کے اس کام کو جو ہے وہ سیکھ لیں. وہ تو یہ کہ ہم اس کام کی پہلی سیڑھی ہے، ورنہ اللہ نے جو دیا ہے وہ تو اس محنت کے لیے ہے، اس کام کے لیے. اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کو جو ہے وہ ذریعہ بنایا جائے کہ رمضان میں رمضان صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میرا یہ اللہ پاک نے میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر جو ہے میں خود جو ہے وہ دوں گا. اور میں کہ اس محنت کو رمضان کے مہینے سے بڑی جو ہے وہ مماثلت ہے کہ کفر کی جو قبر ٹوٹی وہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ٹوٹی کہ غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو جو کھلی اللہ پاک نے فتح جو ہے وہ دی، فتح مکہ ہوا تو وہ اسی مہینے رمضان کے مہینے میں ہوا. اور میں کہ نفل اللہ فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں. فرض جو ہے یعنی وہ 70 گنا اللہ پاک جو ہے اس کو اجر بنا دیتے ہیں. اور اللہ پاک جو ہے فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اپنی عبادتوں کو بند کرو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو. اللہ پاک دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی ہم دیکھتے ہیں مسجد کے اندر جو ہے وہ کبھی نہیں ہم دیکھتے لیکن وہ مسجد میں آ رہا ہوتا ہے، اس کا جی لگ رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے. یہ کتنا اہم ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس پہ جو ہے اپنی محنت کو جو ہے وہ بڑھایا جائے اور جو ہے یعنی خوب جو ہے اس کو خروج ہو جائے. یعنی ہمارا یعنی مردوں سے جو ہے یعنی سہروزے کی جماعتیں بھی نکلیں اور 4 مہینے کی جماعتیں بھی نکلیں اور جو ہے یہ سارے ہمارے جو ہے تقاضے پورے ہوتے ہیں. ابھی جتنے نمازی مسجدوں میں آنا شروع ہو گئے ہم ایسا ان سے تعلق بنائیں، جوڑ بٹھائیں کہ ابھی سارے سال مسجدوں کے اندر جو ہے پابندی سے آنے والے بن جائیں، ہمارے کام والے جو ہے وہ بن جائیں. تو یہ اللہ نے جو ہے ہمیں موقع دیا. تو یہ شب جمعہ ہمارا یعنی اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے یہاں پہ آنا، فکر مند ہونا اور پھر اپنے محلے علاقوں میں جا کے اس کی جو ہے مدد دینا. عصر کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ جو ہے بیان ہوگا اور بیان کے بعد جو ہے اس تقاضوں پر جو مطابق ہوگا اللہ پاک سے دعا بھی مانگتے رہے اور جو ہے اپنے آپ کو بھی پیش کرنا اور اس کی کوشش کرنا کہ جماعتیں بن کر یہ یہاں سے اللہ پاک کے ہاتھ سے بنی ہے. پھر سارے یہ کہتے ہیں انشاءاللہ نماز کی جائے. ہے لیکن زیادہ کر کتنے بجے جماعت 5 بجے. اچھا میں نے کہا شاید آج تھوڑا زیادہ ٹائم دیں.